رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز پہ اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام بالخصوص جانشین شیخ الحدیث قبلہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب زیدہ مجدہ، محترم محتشم سامعین، خواتین و حضرات، مہمانان عالی مرتبت، منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دین دی تو حضور علیہ السلام نے ابتداءً دو چیزوں پر زور دیا، ایک اللہ کی توحید پر اور دوسرا عقیدہ آخرت پر۔ کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں خداؤں کا فسوں چل رہا ہے وہاں ایک خدا کی بات کون تسلیم کرے گا، اور جہاں مادی زندگی ہی سب کچھ ہے وہاں آخرت کا تصور کس طرح لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ ہوگا۔ یہ اٹھنے والی صدا مکے کے پہاڑوں سے ٹکرا کر کے پھر پلٹ جائے گی اور دنیا اس کہانی کو بھول جائے گی۔ لیکن جب اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور غلام بھی اسلام لانے لگے اور قریش کے سرداروں کے دلوں میں بھی ایمان کی تخم ریزی ہونے لگی، حضرت ابو بکر جیسا دانا بینا شخص بھی دامن رسول میں آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری جوان بھی حضور کی دہلیز پہ کھڑا ہوا نظر آیا، تو پھر قریش نے اسلام کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو کر کے اس دعوت کو، اس تحریک کو روکنے کے لیے کوشش کی۔
تو جو شخص دلیل سے بات نہ کر سکتا ہو اس کا طریقہ ہمیشہ تشدد پسند ہی رہا ہے. گالی اور گولی ایسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جو دلائل کی بولی نہیں بول سکتے ہیں. تو جب قریش مکہ نے تشدد، ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا اور حضور کے غلاموں کو مشق ستم بنانا شروع کیا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے. تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جوں جوں گھسیٹتے اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی تھی. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا. یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں. بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں. کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو. تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے. کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھڑ بھی جائے گی، حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی. محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی ہیں. اگر اس عنوان سے بات کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جن کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا. راہ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا کہ ایک عورت کا خون تھا. اور پھر حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا. دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے. کافروں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے. تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے. کہا عمار گھبرا گئے ہو، تمہیں ان تپتے ہوئے کولوں سے باہر نکال لیا جائے. تو حضرت عمار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کولوں سے نہیں ڈرا، میں تو راہیں تک رہا ہوں، جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے نا. اچھا ادھر غلام تڑپا، ادھر آقا تشریف لے آئے. حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم. اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے. تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ یہ ہونے والے ظلم اور اس جبر کی رقم ہوتی داستان کو دیکھا تو سورۃ الفجر تب نازل ہوئی تھی. ایک طرف اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر تمہیں دکھوں میں مبتلا کیا گیا ہے تو کوئی نہیں، تم سے قبل بھی جو لوگ اس راستے کے مسافر ہوئے ہیں ان کو بھی انہی راہوں سے گزرنا پڑا ہے اور وہ بھی عظیمت کی یہ داستان رقم کرتے ہوئے آئے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے وہ سولیوں پہ اور فصیلے دار پہ اپنے سروں کا چراغاں انہوں نے بھی کیا ہے اور راہ حق میں ہر دکھ اور ہر تکلیف انہوں نے سہی ہے، حتیٰ کہ زنجیروں نے ان کی ہڈیوں تک جو ہے وہ نشان چھوڑے لیکن پھر بھی وہ راہ حق سے منحرف نہیں ہوئے. ایک تو ان کو تسلی تھی
اور دوسری طرف قریش کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ تم سے قبل بھی بڑے سرکش، بڑے نمرود، حامان، شداد اور بڑے ظالم اور جابر ہوئے ہیں، لیکن آج تم دیکھو کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اگر نشان باقی رہا ہے تو حق کا نشان ہی باقی رہا ہے۔ اس لیے سورۃ الفجر اس ماحول میں نازل ہوئی ہے جب کہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر اور اہل ایمان کے اوپر سخت آزمائشیں تھیں اور سخت جو ہے ان کے اوپر تکلیف تھی۔ فجر کی قسم کھانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کفار کو یہ کہنا تھا کہ جس طرح فجر طلوع ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے، یہ زندگی بھی جو ہے جو تم گزار رہے ہو ختم ہوگی، اور آخرت کی زندگی میں تم نے قدم رکھنا ہے اور صبح قیامت طلوع ہونے والی ہے۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود تھا کہ راتیں جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہوں، پو تو پھٹتی ہے اور اجالے تو نکلتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا پھریرا دنیا کے اوپر لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کی قربانیاں کل کے لیے سکھوں کا سامان بن جائیں گی۔ ساغر صدیقی نے کیا کہا تھا کہ آج تو ہیں یہ جسم آلودائے گرد سفر، آج تو ہیں یہ جسم آلودائے گرد سفر، کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گی۔ آج مکے میں ستم ہیں، کل مکے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، تو وہ لمحے بھی آنے والے ہیں۔ تو فرمایا قسم ہے صبح کی، والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ یہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں، جو سال کی جو ہے وہ تمام راتوں سے یہ عشرہ جو ہے وہ افضل ترین عشرہ ہے۔ دوسرا قول ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محرم کی پہلی 10 راتیں۔ یہ 3 اقوال مفسرین نے بیان کی ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ مفسرین نے اس پر تقریباً 36 اقوال پیش کیے ہیں، لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیر کے چل دے۔ یہ قسمیں 5 فرمائیں، اور اس کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ یعنی یہ 5 چیزیں عقل مند کے لیے بطور قسم کافی ہیں، اور جو عاقل نہیں ہے اس کے لیے سارے زمانے کی بھی قسم اٹھا لی جائے تو اس کے لیے وہ بھی ناکافی ہے۔ تو قسم جو ہے وہ عقل مند کے لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اس کو عام لوگ پڑھتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، تو کہتے ہیں نہیں کاٹا جا سکتا ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، یعنی یہ ممکن ہے کہ ہیرے کے کلیجے کو پھول کی نرم نازک پتی سے کاٹ لیا جائے؟ تو جس طرح پھول کی پتی سے ہیرے کا کلیجہ نہیں کاٹا جا سکتا، اس طرح کلام نرم و نازک جو ہے وہ کسی ناداں شخص پہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ عقل مند لوگوں کے لیے جو ہیں وہ نافع ہیں، اور جو بے وقوف ہیں، جو حماقت کے مارے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے کہا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل قصور ان کی اپنی عقول کا ہے اور اپنی بنجر زمین کا ہے۔ 12 کے در تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در بوم خار و خس۔ یہ بارش برس رہی ہے، سعدی کہتے ہیں کہ تباہ میں مخالفت نہیں رکھتی، لیکن یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ ہوتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، اور یہی بارش جب باغ میں ہوتی ہے تو باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں، گل لالا مہکتا ہے، یاسین اور نسترن کی بہار آ جاتی ہے۔ تو بارش وہی ہے، کہیں گندگی اور بدبو پھیل رہی ہے اور کہیں پھول چٹخ رہے ہیں اور کلیاں مہک رہی ہیں۔ قرآن تو اجالا دیتا ہے اور قرآن کی قسمیں من میں یقین اگاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت کے اجالے پا جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو 5 قسمیں ہیں یہ عاقل لوگوں کے لیے اس میں ہی ہدایت ہے اور اس میں ہی ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ جس طرح فجر کے بعد حشرات الارض بلوں سے باہر نکلتے ہیں
اور سوئے ہوئے انسان پھر دوبارہ جاگ پڑتے ہیں، زندگی میں ایک دم پھر ایک لرزش پیدا ہوتی ہے اور حیات نو کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اس طرح مرنے کے بعد پھر لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کافر کہتے تھے کہ ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے کہ بندہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ سورہ یاسین اٹھائیے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی اور ہڈیاں زمین کے اندر گل سڑ کے مل جائیں گی تو پھر ان مردہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا؟ یہ نضر بن حارث نامی ایک شخص تھا جو قبرستان سے کوئی بوسیدہ ہڈی اٹھا لایا اور حضور کے سامنے اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ذرے زمین پہ گرتے ہیں، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو اٹھایا جائے گا جبکہ یہ بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ کہتے ہیں ان مردہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندگی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس رب نے اس وقت ہڈیوں کو بھی پیدا کر لیا تو ان کو جوڑنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ، وہی رب جس نے ان ہڈیوں کو تخلیق کیا، نئے سرے سے ان کو پیدا کیا، تو اب ان کو جوڑ کر کے انسان کی شکل میں کھڑا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ روزانہ ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں نیند کی صورت میں، لیکن پھر اٹھ کے زندگی کے اندر وہی توانائی، وہی حرارت اور وہی تیزی اور وہی جو ہے وہ نشاط پن، یہ حشر پہ دلیل ہے۔ تو کہا یہ قسمیں ہیں عقل کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اب قریش مکہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، تو عاد کو اور سمود کو اور فرعون کو قریش مکہ بخوبی جانتے تھے، کیونکہ جو عاد اور سمود ہیں یہ تو بالکل جو ہیں وہ عرب کے اندر ہیں اور یہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کی کہانیاں بھی ازبر تھیں۔ اور فرعون کی غرقابی مصر میں اہل کتاب بنی اسرائیل کے ساتھ ان روابط کی وجہ سے اس کو بھی یہ خوب سن چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگرچہ بہت ساری بستیاں برباد کی ہیں، بہت ساری سنگتیں تباہ کی ہیں، لیکن ان کو خاص طور پہ ان تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ آج تم اپنی چھاتی چوڑی کر کے چلتے ہو، لیکن اس کہانی کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، یہ کون عاد تھے؟ یہ عاد ارم تھے، انہیں عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام اور حضرت سام کے بیٹے ناقوس اور ان کے بیٹے ارم، اور ارم کا بیٹا عاد تھا۔ اور یہ عرب بائدہ جس کو کہتے ہیں یا جس کو عاد اولا اور عاد اخرى کہتے ہیں، یہ اسی عاد کی اولاد سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو چوتھی پشت میں بیٹا ہے۔ اور یہ عرب جو ہیں یہ سارے سامی ہیں اور ان نسل سے جو ہے وہ آئے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ بخوبی جانتے تھے چونکہ ان کے اباء و اجداد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، جانتے ہو کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ عاد وہی ارم ذات العماد، وہ ارم والے عاد، ذات العماد جو اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ آج کل بھی دنیا پہ ٹاور بن رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس بات کا آغاز اور اس فن کا جو ہے وہ ایجاد جو تھا وہ قوم عاد نے کیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بن کر آئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ جو ہے وہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ اور اپنی زندگی کے اندر اچھائیاں اور حسن پیدا کر لو، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک بات نہ مانی اور کہا کہ ہمارے یہ مضبوط قلعے اور یہ قصور اور عالی نصب عمارتیں تم ان کو نہیں دیکھ رہے، ان کی ہیبت کیا ہے؟ اور پھر چونکہ ان کو خود بھی بڑا وجود دیا گیا تھا، اللہ خود کہتا ہے اللتی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا ہی نہ کوئی ہوا تھا، جتنے وہ جسیم تھے، جتنے وہ زوراور تھے اور ان کی چھاتی میں جتنی طاقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جیسا پیدا نہیں کیا گیا، لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ سلوک کیا ہوا، ان کی بستیاں الٹ کے رکھ دی گئیں اور صرف کھنڈرات باقی رہ گئے، جو ہے وہ عبرت کی کہانی ماں بعد آنے والی قوموں کو سنانے کے لیے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی۔ یہ مدینہ اور شام کے درمیان یہ وادی پڑتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اس قوم کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے تھے۔ یہ پتھروں کی چٹانوں کو آج بھی وادی القرا کے اندر ان کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔
تو وادی قرا کے اندر انہوں نے پہاڑوں کے پہاڑ چیر کے ان کے اندر مضبوط پناہ گاہیں بنائی تھی. آج کے زمانے میں ایٹم بم بھی پھینکا جائے تو وہ وہاں تک نہ پہنچ پائے. یہ کہتے تھے کہ کوئی طوفان، کوئی شدید آندھی اور کوئی سیلاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم ان محفوظ پناہ گاہوں میں رہتے ہیں. لیکن پھر وہ بھی عبرت کا نشان بن گئے. ہوا کیا کہ جب وہ پتھروں کی چٹانیں چیر کر کے اپنے مکان بناتے تھے اور اسی شغل میں رہتے تھے تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دی اللہ کی اذن سے، اور کہا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. چونکہ یہ اس طریقے سے نہیں آئی ہے، یہ خاص گو ساری اونٹنی اللہ کی ہیں، لیکن نسبت تشریفیہ اس کی طرف ہو گئی. اب کہا کہ اس کی باری کا حوض کا پانی تم نے نہیں پینا، اور جب اس کی باری ہوگی یہ پیے گی، اور جب تمہاری باری ہوگی تو تم پیو گے. جس دن وہ اونٹنی پیتی تھی تو سارا حوض پی جاتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا قوم پیاسی رہتی، دودھ اتنا دیتی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی. اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اس تکبر سے کہ ایک طرف پوری قوم اور ایک طرف اونٹنی ہو کے، ایک جانور ہو کے اس کو یہ اعزاز اور تکریم اور پروٹوکول دے دیا گیا کہ وہ پورا دن حوض پہ وہ مالکن ہو حوض کی اور ہم حوض کے قریب نہ جا سکیں. یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. نسبت کتنی اونچی ہے یار. آج کتنا خوبصورت گھر آپ بنا لیں، اربوں روپے بھی اس کے اوپر صرف کر لیں اور قیمتی سے قیمتی پتھر لگا لیں اس کے اوپر، اطلس و دیبا کا کام اس کے اوپر کروائیں اور اس کے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ سونے اور چاندی اور طلا کا کام کروائیں، لیکن پتھروں سے بنا ہوا سادہ سا گھر بیت اللہ جس کو نسبت میرے رب سے ہے، بھلا کوئی کوٹھی، کوئی محل، کوئی قصر جو ہے وہ اس گھر کی عظمت کو چھو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے. تو وہ قوم جتنی بھی سربلند کیوں نہ ہو، اللہ نے اس اونٹنی کو اعزاز یہ دیا تھا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تھی. اچھا، انہوں نے اس کی توہین کی، اس کے پاؤں کاٹ دیے. تو اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اس نے چیخ ماری. درد سے جب وہ چیخا تو اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے. اللہ اکبر. قوم عاد کا جو حال ہوا، قوم سمود کا پھر جو حال ہوا، وہ زمانے نے دیکھا. آگے ارشاد فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو کیلوں والا تھا. یہ ذی الاوتاد اس کو کہا گیا، اس کی کئی مفسرین نے وجہ بیان کی ہیں. اس کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ لشکر میں جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا، اس لشکر کے لیے جو خیمے لگائے جاتے، اس خیمے کی تنابیں جن کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی، 70 اونٹ ان کیلوں کو اٹھا کے چلتے تھے. اس لیے کہا گیا یہ میخوں والا فرعون ہے. یا مفسرین نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فرعون کی بات نہ مانتا تو اس کو جو ہے وہ لٹا کر کے اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں کے اندر میخیں ٹھونک دیتا تھا. نام پڑ گیا میخوں والا فرعون. تو جس کو اتنا ناز تھا کہ کوئی میری جھوٹی خدائی سے سر کیوں پھیرے، اور اس کو وہ عبرت ناک سزا دیتا تھا. پھر فرعون وہ نیل کی موجوں میں بے بس تھا اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. لیکن پھر اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ بخش نہ ہوا. تو اللہ فرماتا یہ سب کچھ تم دیکھ چکے ہو. الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، جھوٹی خدائی کے دعوے کیے. پھر کیا ہوا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی شر کو، ان کے فساد کو جو وہ کرتے رہے اللہ دیکھتا رہا، لیکن جب حد سے زیادہ ہی بڑھنے لگے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، تو پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. پھر جو ان کا حال ہوا، اللہ اکبر. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے. تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کرتوت کو دیکھ رہا ہے. اے قریش مکہ تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ عاد و سمود کی بستیاں تمہارے رب نے الٹ کے رکھ دی. تمہارے رب نے فرعون جس کو جھوٹی خدائی کا گھمنڈ تھا لشکر سمیت نیل کی موجوں میں ڈبو دیا. تو کیا تم باقی رہو گے؟ اس لیے ان کہانیوں کو بیان کیا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب ان ربک لبالمرصاد. یہ کہانی بیان کرنے کے بعد انسان کی ایک کج فکری پر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ چیز ارشاد فرمائی. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ
فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کی فطرت ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، دولت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، اس کو جاہ و منصب ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو جاہ و منصب دے کے، دولت دے کے، اس کو پیسہ روپیہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے، لیکن اس کو آزمائش نہیں سمجھتا۔ فَيَقُولُ، کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، وہ اس کو عزت سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اللہ پسند کرتا ہے تو اس لیے مجھے دولت دی ہے، ورنہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا۔ وہ دولت کو جو ہے وہ عزت سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو دولت دی ہے۔ جب کسی بندے کو پوچھا جائے نا بتا کیا حال ہے، تو اگر اس کے پاس دولت کے انبار، وہ کہتا ہے بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اچھا کیا فضل ہے اللہ کا؟ تو تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگ گیا؟ نہیں، میں تو 5 بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا کیا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے یہ کرم کر دیا کہ تیری زبان پہ جھوٹ نہیں آتا؟ نہیں، میں تو صبح شام جھوٹ بولتا ہوں، ٹیکس بھی چوری کرتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، تو پھر کیا فضل ہے؟ کہتا ہے مجھے دولت دے دی گئی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت جو مل جائے اس کو تو اس کو فضل الہی سمجھتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے بھی لے تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر کمائی حرام کی ہے، ناجائز فروشی کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دولت کمائی، اور عالی نصب کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ یہ تو قہر تھا، آزمائش تھی اس کے اوپر، لیکن وہ شیطان نے اس کو جس راستے پہ لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ جو اس نے دولت کمائی، اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میں رب کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ اس کی کج فکری ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا جائے، فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے، میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے، اور محمد عربی صادق بھی تھا، امین بھی تھا، تو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے۔ یہ ہے رب کا فضل، یہ ہے رب کی کرم نوازی، اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے، حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا۔ غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے۔ یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے، لیکن فَيَقُولُ، بندہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دے دی ہے۔ کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے، چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، بندہ کہتا ہے جی فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ یار ایک معمولی شخص تھا، گلی سے نکلا، اب دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے، بڑا فضل ہوا۔ کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا، اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں۔ کہا فضل نہیں ہے، یہ ڈاڈی آزمائش ہے۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر اللہ آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فَيَقُولُ، تو پھر کہتا ہے رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو مجھے خوار کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے، دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں، اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے۔ تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی، دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا، میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یتیم، غریب، مسکین، لاچار، مجبور، نانے شبینہ کو ترستے ہوئے، بیمار، کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں، اس کو عزت سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے۔ اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہ ہوتا، قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا۔ اور دوسری بات، جب اس کو دولت نہیں دی جاتی، غربت میں آتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ بھی اس کی کج فکری ہے۔ یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی ہے۔ اللہ اکبر، آؤ دیکھو فقر ابو ذر کو سلام کرو، آؤ دیکھو فقر اویس کو سلام کرو، اچھا آ جاؤ حضور کی دہلیز پہ فقر محمدی کو سلام کرو۔
یہ عزت ہے، عزت یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے۔ زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا، مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا۔ واویلا کر دیا، شور و غل مچا دیا، لٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں، اپنی غربت کے اشتہار لگا دیے، ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا، اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے ہو۔ آج تمہارے اوپر جو سختیاں آئی ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی، بلکہ سبب کیا ہے، غور کیجئے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، جو اس کی فکر تھی کلا سے نفی کر دی گئی، اور اس بات کس چیز کا کیا گیا، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو۔ اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے۔ اب قرآن کا یہاں اسلوب دیکھیے، میں قربان جاؤں قرآن کے اسلوب پہ۔ ایسے ہی نہیں، جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حصار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو اشش کر اٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے ہاذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور قرآن بتا رہا ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے۔ اسلوب دیکھیے، بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی، غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی، اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی۔ قرآن نے جو کہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی ہے۔ تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے نا۔ اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا۔ رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی، رب یہ دیکھتا یتیم کو پیار کس نے دی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، معاملہ روٹی کا نہیں ہے، بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے، کسی کو غریب کو دے دی تو یہ کون سا کمال ہے؟ جو دیگیں بچ گئی وہ مدرسے میں بھیج دی، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی تو پھینکنی تھی، خراب ہو جاتی، 2 گھنٹے اور پڑی رہتی۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ تکریم کا ہے۔ اب وہ بھی سوچیں، عید آ رہی ہے، مینڈکوں کی طرح نکلیں گے سماجی رہنما اور سماجی کارکن، اخباروں میں تصویریں چھپیں گی، غریب عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں، غریب مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ ایک ایک توڑا آٹے کا، ایک ایک تھیلا آٹے کا دے رہے ہیں، اور 10 جو ہے وہ فوٹوگرافر تصویر کھینچ رہے ہیں۔ اگلے دن 15 اخباروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ میں اس دن بھی کہا تھا کہ اس انداز کے ساتھ غریبوں کی غربت کا اشتہار لگانے والا سوچے کہ اس لائن میں اگر اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو اس کا پھر انداز کیا ہو۔ بات یہ نہیں، بات تکریم کی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ آئیے تمہیں میں کہانی سناؤں۔ آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے عیدگاہ کو، راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا، اور آقا کریم نے کہا کہ بیٹے آج تم یہاں کھڑے ہو، کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، میں کس دہلیز پہ جاؤں۔ اچھا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں، حضور نے یتیم کو سینے سے لگایا، گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس کو بھی پہناؤ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تکریم کرنے کے بعد حضور نے پھر جو ہے وہ اس کو عزت دینے کے لیے، اس کی تکریم دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا اما ترضى ان محمدن ابوکا، بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، وہ عائشہ تا امو کا، اور عائشہ تیری ماں لگے، وہ فاطمہ بنت محمد اختوں کا، اور فاطمہ تیری باجی لگے۔ اس نے کہا یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے۔ جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، آج یتیمی کا مزہ ہی نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے، اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے۔ یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے
اس کو اعزاز دیتے ہو، وہ اعزاز نہیں ہے، وہ رسوائی ہے۔ مجھے 1 سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے، تو میں بڑی معذرت کی، میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس تقریب کا، لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے۔ تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو یقین جانے کہ 2 دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کو معاشرے میں پروٹوکول اعزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے نا، اس دن تو سارے اس کے چہرے کو ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمان خصوصی کوئی اور بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ بیچارے مسکین آج بھی مہمان خصوصی نہیں ہیں، آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں، اور دلہنوں کا بھی اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب بچیاں ہیں۔ اور پھر کیا ان کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے، تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ رات کی تنہائی میں نکلو، اندھیرا پھیلا ہوا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے آ جاؤ، اسے پتہ نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے، اور پھر وہ شادی کریں جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرش تک پہنچیں گی۔ تو بات پیسے دینے کی نہیں ہے، بات تکریم کی ہے۔ کلا، دیکھو قرآن کا اسلوب، کلا بل لا تکرمون الیتیم، معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت، تکریم۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے پکارو۔ عرض کی گئی حضور بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، لیکن آج میں محروم ہوں۔ تو کہا مسئلہ یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ دیکھیے قرآن کا اسلوب، کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے، یہ ساری افطار اس لیے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے۔ یعنی ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے، وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے خود نہ دے سکے، اللہ نے اسے زبان تو دی ہے، کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے، بیوہ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ، اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے۔ یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ بلکہ رویہ کیا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال تم ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ بیٹیوں کا حق اہل عرب جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے اور بیٹیوں کا حق نہیں دیتے تھے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دولت کی محبت رچ بس گئی ہے کلیجے کے اندر، دل کے اندر اتر گئی ہے، تڑپتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہو لیکن تجوریوں کے منہ نہیں کھلتے ہیں۔ کلا، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہاں ہاں، اذا دکت الارض دکن دکا، وہ دن بھی آنے والا ہے جب زمین ٹکرا کے پاش پاش کر دی جائے گی۔ یہاں سید قطب نے حد کر دی، وہ کہتا ہے کہ یہاں جو لفظوں کا صوتی آہنگ ہے نا، وہ انسان کے دل میں ایک رعب پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا قرآن کی آیت پڑھتے جائیں، میں تو قاری نہیں ہوں لیکن ذرا دیکھو کہ یہاں قرآن کے لفظوں کا رعب دل میں ہیبت پیدا کر دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانی بیان کر کے فرماتا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَلَا تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ کلا کے اوپر جو رکھی گئی ہے مد، اس کا جو کھچاؤ ہے وہ دلوں کے اوپر، دلوں کی تاروں کو کھینچتا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اللہ فرماتا جب زمین پاش پاش کر کے رکھ دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ تعالیٰ اس شان سے ظہور فرمائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو حاضر کیا جائے گا۔ فرمایا کہ 70,000 زنجیریں ڈال کر کے جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، ہر زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے ہوں گے،
اور عرش کی بائیں جانب جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا، اس کے کھولنے کی آواز آ رہی ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور عجیب حضور علیہ السلام کی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا لون متغیر ہو گیا۔ یہ لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے وہ کلیجے پھاڑ دینے والا ہے اور انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا پھر دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ پھر جب اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر ایک دم ماضی کی سکرینز جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ برائیاں کی، وہ داد عیش دیے، وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا، اس وقت خیال کرے گا کاش میں یہ کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں، اب اس کا فائدہ کہاں؟ وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں اب اس کے لیے حسرت کو بڑھانے والے ہوں گے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس دن پھر بندہ سوچے گا۔ سنو قرآن کا آہنگ، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، زندگی کو میں نے مقصد میں، مصرف میں، کسی کام میں اور کسی جو ہے وہ مقصد میں لگا دیا ہوتا، اور زندگی کا سرمایہ وہاں میں یہاں کے لیے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب دے گا کبھی کسی نے ایسا عذاب دیا نہیں ہوگا جو وہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا جس طرح کہ وہ باندھے گا۔ اچھا، جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو عرش کی بائیں جانب جہنم کو رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، تو جو برے لوگ ہوں گے ان کا پتا تو پانی ہو ہی رہا ہوگا، وہ تو کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کا دل بھی ڈول رہا ہوگا، کیونکہ بڑے خطرناک جو ہے وہ لمحے ہوں گے۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ریاضی کے، تو وہ بڑے جلالی ہوتے تھے، کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتے نا تو دوسرے دن جب وہ آتے نا پیریڈ میں تو باوجود پتہ ہوتا کہ سوال ٹھیک ہم نے کیے ہوئے، بعد میں چیک بھی کیے ہوتے، لیکن جب وہ ڈنڈا لے کے داخل ہوتے تو سب کے پتے پانی ہوتے، پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ کم بختی آ گئی ہے۔ اور پھر جب وہ اچانک جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرتے اور دوسروں کو الگ کرتے، پھر بھی سارے ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کدھر والے ہیں اور یہ کدھر والے ہیں، اور پھر جب کہتے بیٹا تمہیں شاباش، تو پھر جو مسرت ہوتی نا تو وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن پھر کیسا منظر ہوگا، ذرا غور کیجئے کہ جہنم سامنے ہے، اللہ پورے جلال پہ ہے، اور نیکوکار بھی بدکار بھی کھڑے ہیں، کلیجے سینے میں کانپ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو نیکوکاروں کا ان کو الگ کیا کر کے کہے گا، ایک نغمہ نہیں چھڑ جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی جانو، ارجعی الی ربک، تم رب کی طرف آ جاؤ، تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تمہارا رب تم پہ راضی ہے اور تم اپنے رب پہ راضی ہو۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں، بندہ تو دنیا پہ دیکھ لو راضی نہیں ہوتا، لیکن اس دن کیسا منظر ہوگا بندے کے راضی کا انداز فی ظلال القرآن میں دیکھیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، المطمئنہ الی ربہا، المطمئنہ الی طریقہا، المطمئنہ الی قدر اللہ بہا، المطمئنہ فی السراء والضراء وفی البسط والقبض والمنع والعطاء، یعنی تو میرے پہ راضی ہوا، میں نے دکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، میں نے سکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، کڑکتی دھوپ تھی تو پھر بھی راضی تھا، برستی بارش تھی تو پھر بھی راضی تھا، تجھے غربت کے چکی میں پیسا گیا تو پھر بھی راضی تھا، اور تجھے امارت دی گئی تو پھر بھی راضی تھا، میرے بندے تجھے کربلا میں رکھا گیا پھر بھی راضی تھا، اور تجھے فتح مکہ کی شان دکھائی گئی تو پھر بھی راضی تھا۔ جب میرا بندہ میرے ہر کام پہ راضی ہوگا،
اللہ اکبر، تو اللہ کہے گا میرے بندے آ جا ادھر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف آ جا۔ اچھا، راضیۃ مرضیہ، تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے خاص بندوں کو جنت عطا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کہے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم میرے اوپر راضی ہو؟ تو بندے کہیں گے مالک وما لنا، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں راضی نہیں ہو سکتے؟ بندوں کو تو تصور بھی نہیں ہوگا جو جنت میں ملے گا۔ ایک بندے کی آرزو ہو کہ اسے 2.5 مرلے کا پلاٹ مل جائے تو اس کو کوئی 50 مربع لاٹ کر دے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، تو بندے کو تو تصور بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا میں اس شخص کو جانتا ہوں، جہنم کے رگڑے سہ کے جب باہر نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، کہے گا بندے بتا کیا مانگتا ہے۔ بندے نے زندگی میں کئی منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ یار یہ مل جائے، ساری زندگی میں خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ جتنی آرزویں کبھی بھی زندگی میں آئی ہوئی ہوں گی وہ کہے گا مالک یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اللہ کہے گا لَکَ مَا تَمَنَّیْتَ، اچھا جو تو نے مانگا میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ بندہ تو اس پہ راضی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو نے مانگا میں نے دیا نا، اس کے علاوہ جتنی زمین ہے یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی، اس سے 10 گنا زمین بھی جنت میں تجھے الاٹ کر دی۔ بندہ کہے گا یا رب اتسخر وانت المالک، مالک تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ بندے کے تو گمان میں نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ملے گا۔ جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ اس کو تو یہ گمان تھا کہ برابر برابر بھی چھوٹ دوں تو جنت میں کسی دروازے کی چوکیداری بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اتنی تو دولت جو ہے وہ اوباما کے پاس بھی نہیں ہے، پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اتنی حکومت تو کائنات میں کسی حکمران نے نہیں کی ہے جتنا تخت و تاج کا مالک اس سب سے آخری شخص کو بنا دیا جائے گا۔ جب سب سے کم پراپرٹی جنت میں جس کی ہے وہ اتنی جگہ کا مالک ہوگا، پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر انبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا کچھ دینے کے بعد میرے بندے کیا تم میرے پہ راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے پوچھے گا تو بندے کہے گے مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہم تو جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں ایک اور چیز دینے لگا ہوں۔ تو بندے جنت میں کسی کمی کو محسوس نہیں کریں گے، کہیں گے مالک اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندو وہ چیز یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو پھر جو مسرت ہوگی وہ دیدنی ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ الفجر انسان کو کھینچ کر کے مالک کی دہلیز پہ لے آتی ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہر حال میں اللہ پہ راضی ہو۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو حضرت مولا کائنات سید علی المرتضیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو آج اس پہ راضی ہو جاؤ، وہ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے توفیق دی تو یہ 10 دن مجھے اور آپ کو نصیب ہوئے، اور اب دعا کا مرحلہ آن پہنچا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اتنے لوگ حاضر ہیں، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اے اللہ اس 10 دن میں دور و نزدیک سے جو لوگ تشریف لاتے رہے، مرد و زن جس جذبے اور محبت کے ساتھ گرمی کی شدت میں برستی بارش میں تیرے حضور حاضر ہوتے رہے، میرے مالک اپنے خاص کرم سے آنے والوں کے ایک ایک قدم پہ برکات نزول فرما، دنیا دین آخرت کی بھلائیاں مقسوم فرما دے، سوچوں اور خیالوں کو روشنی نصیب کر دے۔ اے اللہ ماہ سیام کے امٹتے ہوئے اور برستے ہوئے جلوے ہم سب کو نصیب فرما،
اس مہینے میں گناہگاروں کو دوزخ کی آتش سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ نارے دوزخ سے رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے ہم سب کو معاف فرما دے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر عفو و کرم کا کلم پھیر دے، اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور ہم سب کے من میں ڈھیل دے۔ اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب خیریت سے گھروں میں واپس پہنچے، اور ان کے پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد اور اپنی محبت کا سرمایہ نصیب کر دے، آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کا جذبہ عطا کر دے۔ اے اللہ شیطان کے شر سے اور نفس کی شرارت سے محفوظ و مامون فرما۔ جتنے لوگ مرد و زن آئے سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ ہماری انتظامیہ اور محترم جناب عمران صاحب جنہوں نے ہمارے لیے عرصہ 10 سال سے یہ حال مختص کیا ہوا ہے، اور ہر ماہ یہاں پروگرام ہوتا ہے، بلکہ ان کا کہنا اگر مہینے میں آپ 2 بار بھی کرنا چاہیں تو یہ حال فی سبیل اللہ حاضر ہے۔ اے اللہ انہیں جزائے جزیل عطا فرما۔ اے اللہ ان کے رزق میں فراغی نصیب فرما، ان کے رفقائے کار ان کے عملے پہ جو ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں جزائے جزیل عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ ادارہ کے معاونین ہیں جو مالی تعاون فرماتے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں سب کو جزائے جزیل دے، سب کا راہ خدا میں دیا گیا مال حلال قبول فرما، اور اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور ان سب کو نصیب فرما، سب کے گھروں میں خیر عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اتنا عطا کر کے کبھی کوئی کمی نہ آنے پائے، دنیا دین کی بھلائیاں ہم سب کا مقسوم فرما دے۔ اے اللہ باران رحمت کا بار بار نزول فرما، اور اس ملک کو خوشحالیاں نصیب فرما، ہمیں نیک صالح جرأت مند قیادت نصیب فرما، امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم عز الاسلام والمسلمین، یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا۔ اے میرے مالک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کے حالات میں درستگی فرما۔ اے اللہ یہاں دہشت گردی کے امٹتے سیلاب دور فرما دے۔ اے میرے مالک کراچی، بلوچستان اور کشمیر کے حالات کو روشنی عطا کر دے۔ اے اللہ برما کے مجبور مقہور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ افغانستان کے اندر، عراق کے اندر جبر کی چکی میں پستے مسلمانوں کی مدد فرما۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت ظلم کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے، حضور کی زلف پاک کا صدقہ سب کو نجات عطا فرما دے، امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے۔ اے اللہ غلبہ امت نصیب فرما، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے اعزاء و اقربا اس دنیا سے چلے گئے مالک ان کو اپنی خاص کرم نوازیوں کے حصار میں رکھنا، اور ان کی قبور کو منور فرما۔ اے اللہ ہمارے معاونین کے حال پہ رحم فرما، آنے والوں کو قدم قدم پہ برکت نصیب فرما، اور جو والدین اپنی بچیوں اور بچوں کے لیے اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا، اے اللہ ان کے لیے بہتر نیک اور صالح اسباب مہیا فرما دے۔ جن کی بچیاں سسرال میں پریشان ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اور بچیوں کو اپنے گھروں میں سکون اور طمانینت نصیب فرما۔ جن لوگوں کی اس دواجی زندگی میں تلخیاں ہیں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کا صدقہ ان کی زندگیوں کے اندر مٹھاس پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی گودیں اولاد سے ہری کر دیں، جنہیں اولاد نرینہ نصیب نہیں انہیں اولاد نرینہ بخش دے، پریشان حالوں کو اپنے کرم سے مالا مال فرما دے، دنیا دین آخرت کی بھلائیاں مقسوم فرما، اور ہم سب کے حال کو بہتریاں نصیب فرما۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ سیالکوٹ کے جذبوں میں مزید فراوانی نصیب فرما۔ ابھی جن لوگوں نے تعاون کیا، دستے محبت بڑھایا، سب کو جزائے جیز۔ ہمارے محترم قبلہ حامد رضا صاحب جو کہ ہمارے اہل سنت کے نامور عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں درجوں کی بلندی کے لیے، ان کے والد بزرگوار کے اصال ثواب کے لیے۔ ان کی جانب سے ادارۃ المصطفیٰ کے لیے 25,000 روپیہ پیش کیا گیا، اے اللہ قبول اور مستجاب فرما۔ اے اللہ ان کے درجے مزید بلند فرما۔ اے اللہ شہر سیالکوٹ کا وہ بانک پن تھے، اس شہر کی رونق تھے، ان کے درجوں کو عروج اور بانک پن نصیب فرما۔ اے اللہ علامہ اقبال کے درجے بلند فرما،
حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجے بلند فرما، حضرت خواجہ محمد حسین پسروری صاحب کے درجوں کو بلندی نصیب فرما۔ اے اللہ اس شہر کو مزید عزتوں سے نواز دے، ہر طرح کی عافیتوں کے سائے میں رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر، صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں، کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جہد و عظیمت کے راہی، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں، آفاق کے ہر ہر گوشے میں، قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ
تقریباً تکمیل کے قریب ہے. ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے. تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے. چونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خاں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے. تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا. باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی 2 5 7 8 10 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے تو یہ اتنا کام مکمل ہوا. اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے. جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا. احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں. جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے. اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی. بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے. جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی، اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے. جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا، اس کو بھی جزائے جزیل عطا فرما.